السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ ہر قسم کی تعریف، حمد اور ثنا اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اہل بیت پر اور صحابہ اکرام پر۔ معزز سامعین اکرام، پچھلی کلاس میں ہم لقمان حکیم کے تعلق سے نصیحتیں جو سورہ لقمان کے اندر آئی وہ پڑھ رہے تھے، اسی کا آگے کا حصہ ہے۔ کل کی کلاس میں ہم نے دیکھا جو آیت نمبر 12 میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، یہاں پہ لقمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حکمت عطا فرمائی۔ تو لقمان علیہ السلام حکیم تھے، یعنی آپ کو حکمت اللہ رب العزت کی طرف سے دی گئی تھی، اور حکمت کے معنی علم، اور علم کو کس طریقے سے عمل کرنا ہے، یعنی اس کا فہم، اس کی گہرائی، اور خوابوں کی تعبیر کی مہارت، فراست، دانائی، یہ سب حکمت کے اندر شامل ہے۔ تو آپ کی حکمت، اور آپ شکر گزار بندے بھی اللہ رب العزت کے تھے۔ آپ کی حکمت میں انہوں نے جب اپنے بچے کو تربیت کیے، تو تربیت کے انداز اور حکمت کیا ہے تربیت میں، یا ہم کسی کو دعوت دیں تو اس کی دعوت میں کیا حکمت ہونا چاہیے، کس چیز کی دعوت پہلے دی جائے گی، پھر اس کے بعد کس چیز کی، بیسک چیزیں کیا ہے جو ہر ایک انسان کے اندر ہونا چاہیے، ہر ایک مومن کے اندر ہونا چاہیے، وہ ساری کی ساری یہاں پر انہوں نے سمو دیا ہے، اکٹھا کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت کو کس طریقے سے ایک بندہ راضی کر سکتا ہے۔ سب سے پہلی حکمت جو آپ نے بیان فرمائی، اور جو سب سے پہلی تعلیم اپنے بچے کو دی، وہ یہ تھی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے، یہ سب سے بڑا جرم ہے جو انسان کو اللہ رب العزت سے کاٹ دیتا ہے، جو انسان کو ہر خیر اور برکت سے، دنیا اور آخرت سے تباہ اور برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ اور اس کے بعد آج کی کلاس میں ہم دیکھیں گے آیت نمبر 14 میں کہ دوسری حکمت یا دوسری تعلیم آپ اپنے بچے کو کیا دیتے ہیں۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے انسان کو، یعنی سب سے پہلا آپ نے جو تعلیم دی کہ اللہ کا حق کسی اور کو نہ دیا جائے۔ شرک کے تعلق سے آپ نے بتایا کہ اللہ کا حق کسی اور کو دینا یہ شرک ہے، اور شرک اللہ رب العزت سے بغاوت ہے، اور دنیا اور آخرت میں تباہی اور بربادی کا ذریعہ بنتی ہے۔ تو شرک سے آپ نے ان کو روکا۔ اور دوسری جو تعلیم یہاں پر اللہ رب العزت نے ذکر کیا وہ ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے متعلق حسن سلوک کا حکم دیا۔ آپ دیکھیں گے کہ قرآن مقدس کے اندر جہاں جہاں پر بھی اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، اکثر و بیشتر جگہ وہاں اللہ رب العزت نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کے تعلق سے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 کے اندر بھی ہم دیکھ سکتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 میں اللہ نے فرمایا اور آپ کے پروردگار نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے، یعنی اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی، یعنی شرک نہیں ہوگا، صرف اللہ رب العزت کی عبادت ہوگی، یعنی بندہ توحید پرست رہے گا۔ اور دوسرا حکم پھر یہاں پہ دیا اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتے رہو۔ تو عبادت کا حکم دیا اللہ رب العزت نے، یعنی توحید کا حکم دیا، شرک سے روکا ہے، اور وہیں پر والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے۔ کیوں والدین کے ساتھ حسن سلوک؟
اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کے تعلق سے اگر آپ دیکھیں تو بہت سی حدیثیں ہم کو ملتی ہے، قرآن کی آیتیں بھی ملتی ہے. چند ایک کا میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم کو کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ کس نے فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سے یعنی بڑے گناہوں میں سے بڑے گناہ کے تعلق سے نہ بتاؤں؟ ہم نے عرض کیا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا. پہلا سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اور اس کے بعد والدین کی نافرمانی کرنا. اور اس وقت آپ تکیہ لگائے ہوئے تھے، بیٹھ گئے، تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے تھے، آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمائے خبردار خبردار ہو جاؤ جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا، خبردار ہو جاؤ جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا. آپ بار بار یہ فرما رہے تھے یہاں تک کہ ہم سمجھنا کہ اب آپ خاموش ہو جائیں. مطلب ہم یہ خیال کرنے لگے، یہ خواہش کرنے لگے کہ اب آپ خاموش ہو جائیں. آپ کا یہ جلال، آپ کا یہ انداز دیکھیں، آپ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کیا تھا ایک صحابہ کو پڑھانے کا. پہلے آپ اس کا حدیث کا نمبر لکھیں، بخاری شریف حدیث نمبر 5976، بخاری شریف حدیث نمبر 5976. نبی مکرم کا انداز اپنے اسٹوڈنٹ کو پڑھانے کا کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تو علم حاصل کرنے کی جستجو اپنے شاگرد کے اندر پیدا کرنا. پھر صحابہ کرام پریشان ہو گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ ضرور بتائیں آپ کہ کیا ہے اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ. تو آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، شرک کرنا یہ سب سے بڑا گناہ. اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ والدین کی نافرمانی کرنا. دیکھیں شرک کے بعد والدین کی نافرمانی اتنا بڑا گناہ ہے. اور پھر آپ ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے تھے، آپ ٹیک سے ہٹ گئے. یہ کیونکہ صحابہ آپ کے فیس امپریشن کو، آپ کی ہر چیز کو نقل کرتے تھے اور ہر چیز سے عبرت اور نصیحت حاصل کرتے تھے. آپ کے اس انداز سے آپ نے نصیحت حاصل کیا کہ یہ کتنا اہم بات بتائی جا رہی ہے. آج کتنے بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ آپ کی پورے جسم کی کیفیت بدل گئی. آپ بیٹھ گئے اور بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹی بات کہنا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی بات کہنا، جھوٹی بار بار کہہ رہے ہیں. یہاں تک کہ صحابہ کرام یہ خیال کرنے لگے، یہ خواہش کرنے لگے کہ یا رسول اللہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جائے. اللہ رب العزت یہ تینوں گناہوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. اس نے کہا اے اللہ کے رسول، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ دیکھیں، آپ دنیا کے اندر میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ حدیث کے الفاظ اس طرح ہے اور یہ مفہوم ہے کیونکہ یہ ترجمہ ہے. اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں. اس نے پوچھا پھر کون؟ یعنی اس کے بعد کس کا درجہ ہے؟ ماں کے بعد کس کا درجہ؟ فرمایا تیری ماں. اس نے پوچھا پھر کون؟ فرمایا تیری ماں. اس نے کہا پھر کون؟ چوتھی بات. تو فرمایا تیرا باپ. یہ بخاری نے روایت کیا، بخاری شریف حدیث نمبر 5971. یہ حدیث آپ نے 12 سنے ہوں گے. آج بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اس کا نمبر، اس کا ریفرنس بھی پتا ہو، اس کی سند پتا ہو. کیونکہ حدیث کب ہوگی؟ متن کے ساتھ جب تک سند نہیں ہوگی جب تک وہ حدیث نہیں. اب یہ آپ کو سند مل گئی کہ یہ بخاری میں ہے اور بخاری میں جا کر کے آپ پوری سند لے لیں گے کہ امام بخاری نے کس سے سنا اور ان سے کس نے سنا، ان سے کس نے سنا، اور پھر ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں سند مل جائے گی اور یہ متن میں نے آپ کو بتایا جو آپ کو پہلے سے پتا تھا. تو بخاری حدیث نمبر 5971 یہ سند ہے. مسلم شریف حدیث نمبر 2548، مسلم نے 2548 میں اس کو نقل کیا ہے. اس سے پتا چلا کہ والدہ کا درجہ، ماں کا درجہ باپ کے درجے سے 75 ٹائمز زیادہ ہے، پرسنٹ زیادہ ہے. اور اس کے بعد باپ کا درجہ ہے. کیوں ماں کا درجہ زیادہ؟ اس سوال کا جواب اللہ رب العزت نے اسی آیت میں آگے دیا. ایک اور حدیث لکھتے ہیں جو امام بخاری نے روایت کیا ہے. سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی کو حرام کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی کو حرام کیا ہے. اللہ اکبر. بخاری شریف کی حدیث ہے.
حدیث نمبر 5975 حدیث کے انداز دیکھیں آپ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے تم پر، تو یہ قرآن کی آیت تو نہیں ہے. اصل میں وحی حدیث بھی جو ہے وہ وحی ہے. اللہ نے کہا نا، جبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. اللہ نے فرمایا نا کہ میرا نبی اپنے طرف سے کچھ نہیں کہتا، وہ وحی کہتا ہے. وحی یوحا، جو وحی کہتے ہیں، جو وحی الہی ہوتی ہے. تو آپ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی کو حرام کر دیا. اسے امام بخاری نے روایت کیا 5975. ایک اور حدیث آخری، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، تباہ برباد ہو، پھر اس کی ناک خاک آلود ہو، پھر اس کی ناک خاک آلود ہو، یعنی وہ تباہ برباد ہو جائے، جس نے اپنی ماں باپ دونوں کو یا ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا، پھر ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو گیا. سبحان اللہ. جنت میں جانے کا ایک راستہ کہ ایک شخص، پہلی شرط کیا ہے؟ توحید، شرک نہیں کرنا. دوسرا اس کے بعد والدین. تو ایک شخص جو عقیدے سے صحیح ہے، کیونکہ عقیدہ اگر صحیح نہیں ہے تو کوئی نیکی قبول نہیں. ایک شخص کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، شرک کرتا ہے اور والدین کی بہت نافرمانی، وہ بہت زیادہ اطاعت اور فرمانبرداری کرتا ہے، تو اس کا کوئی عمل قبول نہیں، کوئی بھی نیکی قبول نہیں. تو ایک شخص کا عقیدہ ٹھیک ہے اور وہ بڑھاپے کی حالت میں اس کو یہ نعمت مل گئی، بڑھاپے کی حالت میں ماں باپ کا ملنا یا ان میں سے کسی ایک کا ملنا، یہ بچے کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمتوں میں سے، سب سے بڑی نعمتوں میں سے ہے. اور اس وقت اس نے ماں باپ کی خدمت کر لیا یا دونوں میں سے ایک ہے اس کی خدمت کر لیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں داخل نہ ہو جائے، ان کی خدمت کر کے وہ جنت میں داخل نہ ہو جائے، ایسے شخص کی ناک خاک آلود ہو، تباہ اور برباد ہو. یہ مسلم شریف کی حدیث تھی 2551. واپس آئے اپنی آیت کی طرف، آیت نمبر 14. اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے متعلق یعنی حسن سلوک کا حکم دیا. والدین کہتے ہیں ماں اور باپ دونوں کو، والدہ ماں کو اور والد باپ کو. کیوں ان کے ساتھ اتنا حسن سلوک؟ اللہ آگے فرماتا ہے حملتہ امہ وہنا علی وہن. سبحان اللہ. اس کی ماں نے اسے کمزوری پر کمزوری کے باوجود اٹھائے رکھا. اس کی ماں نے، دیکھیں وجہ کتنی زبردست اللہ رب العزت نے، اگر اس پہ آپ تحقیق کریں کہ وہنن علی وہنن کیوں اللہ رب العزت نے کہا کہ تکلیف کے بعد یعنی کمزوری کے بعد کمزوری اور اس کے باوجود تمہیں اٹھائے رکھا. ایک خاتون جب پریگننٹ ہوتی ہے، حاملہ ہوتی ہیں، تو آپ سمجھ پائیں گے کہ یہ وہنن علی وہنن کیا ہے، کہ کمزوری کے اوپر کمزوریاں آنا اس کو شروع ہوتی ہے. اس کے باوجود وہ بہت محبت اور خلوص کے ساتھ اس بچے کو اٹھا کے رکھتی ہے. ایک ماں جب پریگننٹ ہوتی ہے، حاملہ ہوتی ہے، تو اس کا دن اور رات کا سکون ختم ہوتا ہے. رات میں وہ سو نہیں پا رہی، اس کے اندر ہارمونز کے اندر چینج آ رہا ہے، بیلنس گڑبڑ ہو رہا ہے، اس کے جسم کے اندر ورم آ رہا ہے، سوجن آ رہی ہے، اور ذہنی طور پر ہر اعتبار سے وہ کمزور ہوتی ہے. یعنی وہ ایموشنلی بھی کمزور ہوتی ہے کہ تھوڑی سی بھی بات سن کر کے چڑچڑاپن آ جانا، ذہن کام نہ کرنا، کسی بات کا یادداشت کا کم ہو جانا، یہ سب ہارمونز کی کمی کی وجہ سے یا انبیلنس ہونے کی وجہ سے یہ سب ہوتا ہے کہ یادداشت کے اندر کمی ہونا، کسی چیز میں فوکس نہیں کر پانا. تو یہ ایموشنلی بھی کمزور ہو، روحانی طور پر بھی وہ کمزور ہو رہی ہے کہ اب وہ صحیح طور پر ذکر و اذکار نہیں کر پا رہی ہیں، روزہ نہیں رکھ پا رہی ہیں، تو روحانی طور پہ بھی وہ کمزور ہو رہی ہیں. فزیکلی بھی وہ کمزور ہوتی ہیں، یعنی ان کی ہڈیاں کمزور ہو رہی ہیں، اور بھی دوسری جسمانی پریشانیاں، جسمانی چیزیں ان کو لاحق ہو رہی ہیں. اور اس کے بعد جب بچے کی ولادت ہوتی ہے، اس کے بعد بھی آپ دیکھیں کہ وہنن علی وہنن، کہ اس کے بعد بھی وہ کیسے کمزوری پہ کمزوری کہ اپنے خون کو وہ دودھ کی شکل میں بچے کو پلاتی ہے. اب بچے کی ہر نقل و حرکت میں اس کی نظر ہے، 10 فٹ کے گھیرے سے وہ دور نہیں ہوتی. اس کی
رونے سے، اس کے ہنسنے سے یا اس کے پریشان ہونے سے وہ محسوس کرتی کہ کیا ہو رہا ہے، اس کے پیٹ میں درد ہے، اس کو کیا چیز کی ضرورت ہے. جگہ اگر اس کی گیلی ہو گئی ہے اس کی پیشاب سے تو وہ خود وہاں پہ سوئے گی اور ایسے سوکھے پہ سلائے گی. اور آپ تو سب جانتے ہیں کہ ایک ماں کیا نہیں کرتی ہے بچے کے لیے. تو اللہ رب العزت نے یہاں پر اس ایک چھوٹے سے انداز فرمایا کہ اس وجہ سے، کیونکہ بچے کو جب آپ نصیحت کریں گے، وہ بچہ چھوٹا ہو بڑا ہو، تو سوال پیدا ہوتے ہیں کہ کیوں اتنا درجہ ہو گیا ماں کا. اب سنو، اس لیے درجہ ہے کہ ایسی تمہارے ساتھ حسن سلوک اور کس نے کیا ہے؟ کیا بیوی نے کیا ہے؟ کہ ماں باپ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں یا بیوی کو لے کر کے آ جاتے ہیں تو اکثر و بیشتر یہ دیکھا گیا ہے کہ بچہ جو ہے وہ پورا کی پورا بیوی کی طرف ہو جاتا ہے، ماں باپ کا تو کوئی حق ہی نہیں. اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ اس نے تمہیں، غور کرو اپنی ولادت کے اوپر، اپنی زندگی کے اوپر، کہ تمہیں کہاں سے تلاش کر کے لے کر کے آیا گیا ہے، کہاں تک تمہارے لیے، کس قدر تمہاری لیٹ اور بات کے بھی تم محتاج تھے، تم اپنے لیے کچھ نہ کر سکتے تھے، نہ کچھ بول سکتے تھے. اس وقت تمہاری ماں نے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا، تمہاری بیماری میں، تمہاری پڑھائی کے لیے، تمہارے چلنے کے لیے، تو بیلنس بنانے کے لیے، تمہیں نام دینے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا ماں باپ نے. تو اس کی ماں نے اسے کمزوری پر کمزوری کے باوجود اٹھائے رکھا، اور اس کے بعد کیا کیا؟ اس کو دودھ 2 سال میں چھڑانا ہوتا ہے. یعنی اسے اس کے بعد بھی، ولادت کے بعد بھی تمہیں اس نے چھوڑا نہیں ہے، تمہیں اس نے دودھ پلایا ہے اور 2 سال تک پلایا ہے. یعنی اپنے خون کو دودھ بنا کر کے تمہیں دودھ پلایا ہے 2 سال تک. اس تعلق سے کہ یہاں سے ایک مسئلہ ہمیں پتہ چلا کہ بچے کو دودھ ماں کتنے سال پلائے گی. زیادہ سے زیادہ آخری حد جو ہے وہ 2 سال ہے. اس کی اور بھی دوسری جگہ دلیل ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 233 233، اور مائیں اپنے بچے کو پورے 2 سال دودھ پلائے. یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جو دودھ پلانے کی پوری مدت تک دودھ پلانا چاہتا ہو. یعنی آپ اگر زیادہ سے زیادہ مدت تک دودھ پلانا چاہتے ہیں تو 2 سال پلائیں گے، اس کے بعد آپ نہیں پلا سکتے. یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے، آرڈر ہے. ایک اور جگہ سورہ احزاب آیت نمبر 15 کے اندر ملتا ہے، سورہ احزاب آیت نمبر 15، اور اس کے پیٹ میں رہنا، مطلب بچے کے پیٹ میں رہنا اور دودھ چھڑانا 30 مہینے میں ہوتا ہے. بچے کا ماں کے پیٹ کے اندر رہنا اور دودھ چھڑانا 30 مہینے تک ہوتا ہے. اس سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے استدلال کیا. کس کا استدلال؟ کس نے اس سے مسئلہ نکالا؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ، جو قرآن کے ایک مفسر ہیں، سب سے بڑے مفسروں میں سے ہیں. آپ یہ فرماتے ہیں کہ 6 مہینہ بچہ ماں کے کوکھ کے اندر کم سے کم رہتا ہے. کچھ بچوں کی ولادت 6 مہینے میں ہو جاتی ہے، کچھ بچوں کی ولادت 7 مہینے میں ہوتی ہے، کچھ کی 8 مہینے میں، اور زیادہ تر 9 مہینے میں. تو یہاں پر 6 مہینہ بچے کی ماں کے کوکھ کے اندر رہنے کی بات کہی گئی، اور 24 مہینہ اسے دودھ پلانا ہے، کیونکہ 24 مہینے سے زیادہ دودھ نہیں پلایا جا سکتا. اس طریقے سے 2.5 سال یہاں پہ کہے گئے، یعنی 30 مہینے کہے گئے. آیت کو پھر سے سنیں. اور اس کا پیٹ میں رہنا اور دودھ چھڑانا 30 مہینے میں ہوتا ہے، تو 30 مہینے تک کی اجازت دی گئی. تو یہ ہے والدہ کا یا والدین کا. اور والدین بھی ماں اتنا جو اس کے اوپر احسان و سلوک کر رہی ہے، پیچھے کون ہے؟ اس ماں کی ضرورتوں کو بھی کون پوری کر رہا ہے؟ اس کی حفاظت کون کر رہا ہے؟ اسے گھر میں کس نے رکھا ہے؟ اسے کھانے پینے کے لیے اور اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جانے کے لیے اور اس کی ضرورت کا کون خیال رکھ رہا ہے؟ پیچھے تو باپ ہی کا ہی ہے نا. لیکن زیادہ محنت، زیادہ شفقت، زیادہ تکلیف اور زیادہ رحم دلی جو ہے وہ ماں کی رہی ہے بچے کے لیے. تو اس وجہ سے ماں کا درجہ اللہ رب العزت نے یہ طے کیا کہ وہ زیادہ رہے گا ماں ہونے کی حیثیت سے. اور جب یہی خاتون بیٹی ہے تو اس کا درجہ بیٹوں کے درجے سے تھوڑا سا کم ہو جائے گا. یعنی جب وراثت تقسیم ہوگی اس میں، محبت میں نہیں، شفقت میں نہیں، آپس میں ایک دوسرے کے لیے جو ضرورتوں کو پوری کرتا ہے باپ، اس کے اندر وہ کمی زیادہ نہیں کر سکتا کہ لڑکیوں کو کم دے گا لڑکوں کو زیادہ دے گا. سب کے لیے برابر کا اس کو حصہ اور حسن سلوک کرنا ہوگا. ہاں، وراثت میں تقسیم الگ الگ ہے، کیونکہ لڑکی کو شوہر کے گھر سے بھی ملتا ہے، اور یہی خاتون جب بیوی ہوتی ہے تو اب اس کا درجہ شوہر کے درجے سے تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے. لیکن جب ماں ہے تو پھر اس کا درجہ ایک مرد کے درجے سے زیادہ رہے گا. اور اس طریقے سے اگر دونوں کو بیلنس کیا جائے
تو شوہر اور بیوی کا درجہ برابر ہو جائے گا. تو والدین کے لیے اللہ رب العزت نے خاص طور سے ایک دعا سکھائی. وہ دعا ہمیں ضرور کرتے رہنا چاہیے. اور وہ دعا کیا ہے؟ وَقُلْ رَبِّ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اے اللہ ہمارے والدین پر ایسا رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں ہم پہ رحم فرمایا. سبحان اللہ. اس کے اندر پورے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں، سامنے آ جاتے ہیں کہ والدین نے بچپن میں ہم پہ کیسا رحم فرمایا تھا، جب نہ میں بول پاتا تھا، نہ سوچ پاتا تھا، نہ چل پاتا تھا، نہ کھڑا ہو پاتا تھا، میں ایک لاچار بے بس پڑا ہوا تھا. اس وقت میرے ماں باپ نے جو مجھ پہ رحم کیا ہے، اے آقا اس طرح تو بھی ان پہ رحم فرما دے. یہ تھی سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 24. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 24. یہ دعا کو ضرور یاد کریں. اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تو میرا بھی شکر ادا کر اور اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کر. اور اگر نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ میرے ہی طرف تجھے لوٹ کر آنا ہے اور میں تمہیں اس کی بہترین جزا عطا کروں گا. میرے ہی طرف تمہیں لوٹ کے آنا ہے. اگر تم نے ماں باپ کا میرا شکر ادا نہیں کیے اور ماں باپ کا شکر ادا نہیں کیے تو خبردار ہو جاؤ، تمہیں مرنا ہے اور اللہ رب العزت کے حضور حاضر ہونا ہے. آخرت کا تصور یہاں پہ دلایا گیا. والدین کے بعد آخرت کی تربیت میں آخرت کی تربیت کرائی جا رہی ہے. آخرت کا تصور لایا جا رہا ہے کہ اگر تم نے اللہ رب العزت کے ان احکام کو نہیں مانے، کہ شرک کو نہیں چھوڑا، توحید پر نہیں آئے، والدین کے ساتھ اس سلوک نہیں کیے، تو تمہیں مرنا ہے اور اپنے خالق کے سامنے حاضر ہونا ہے. اور پھر وہ تمہیں اس کی جزا دے گا، اس کا بدلہ دے گا. اچھا کرو گے تو اچھا جزا ملے گی اور برا کرو گے تو برا. کیا کرنا ہے؟ شکر کرنا ہے. اللہ رب العزت کے لیے شکر کے تعلق سے ہم نے کل پڑھا. یہاں پہ ہم والدین کے تعلق سے شکر کا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. شکر کیا چیز ہے؟ شکر کیسے کیا جاتا ہے؟ شکر ہوتا ہے دل سے، زبان سے اور اعضاء سے. غور کریں، والدین کے لیے دل سے شکر کب کیے ہم نے؟ کتنے بار ایسا موقع آیا ہے کہ ہم اکیلے میں بیٹھ کر کے ماں باپ کے احسان و سلوک کو یاد کر رہے تھے کہ بچپن میں یہ کیا، جب اسکول جانے لگے تو یہ کیا، جب بڑے ہو گئے جوان ہو گئے تو یہ کیا، اور پھر شادی کے موقع پر یہ کیا. اور اس کے بعد ہمارے بچوں کی وہ دیکھ ریکھ کر رہے ہیں جیسے کہ ایک فری میں ہمیں آیا مل گئی ہو یا ایک کام والا مل گیا ہو کہ گھر کے چھوٹے موٹے کام سارے کر. کیا کچھ نہیں کیا؟ کیا دل سے کبھی سوچا ہے ہم نے؟ رکھ کر کے کبھی آپ اس کو جو ہے بیلنس بنا کر کے دیکھیں کہ میری بیوی نے میرے لیے کیا کیا اور میرے ماں باپ نے میرے لیے کیا کیا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بیوی کا درجہ کچھ نہیں ہے، بیوی کے حقوق ہیں. لباس اللہ لباس ہے، وہ اس کی آپ کو دیکھ ریکھ کرنا ہے. آپ نے تو ایگریمنٹ کیا ہے نکاح کے وقت، اور وہ کیا ایگریمنٹ کیا کہ میں اس کا نان و نفقے کا اس کا ذمہ دار ہوں. تو اس کی آپ کو عزت کا بھی خیال رکھنا ہے، اس کی ضرورت کا بھی خیال رکھنا ہے. وہ لباس ہے، آپ بغیر کپڑے کے نہیں رہ سکتے، بغیر کپڑے کے کوئی رہ نہیں سکتا. اور کپڑے کو صاف کرنا، اس کو پریس کرنا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہوا کرتی ہے. لیکن ایک طرف بیوی ہے اور ایک طرف ماں باپ ہے. تو اب آپ سوچ لیں کہ کس کا درجہ زیادہ ہے؟ کیا کچھ کیا ہے ماں باپ نے؟ ہر کسی کی اپنی سیٹ ہے نا، اس کو اس سیٹ سے جب ہٹا دیا جائے گا تو فساد ہو جائے گا. جس کا جو مقام ہے اس کو اسی مقام پہ رکھا جائے گا. اور ظلم اسی کو کہتے ہیں. کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا دینا، یہ ظلم کی پریبھاشا ہے، تعریف ہے. اللہ کے مقام کو اگر ہٹا دیا جائے اور اللہ کے مقام پہ کسی اور کو بٹھا دیا جائے تو یہ ظلم عظیم ہو جائے گا، یہ بڑا ظلم ہو جائے گا. ماں باپ کے مقام کو ہٹا کر کے اس مقام پہ کسی اور کو بٹھا دیا گیا تو یہ ظلم ہو جائے گا. بیوی کے مقام کو ہٹا کر کے بیوی کے مقام پہ اگر بازو والی کو بٹھا دیا جائے گا تو یہ ظلم ہو جائے گا، گھر کے اندر تہس نہس ہو جائے گا. نبی کے مقام کو ہٹا کر کے نبی کے مقام پر کسی اور کو اگر بٹھا دیا جائے گا تو یہ بھی ظلم ہو جائے گا. تو یہاں پہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ نے کہا شکر کرو. تو کیا کبھی دل میں ہم نے شکر کیا ہے اپنے والدین کا؟ اور پھر زبان سے بھی کرنا ہے. زبان سے بھی ہم کو اپنے احساس کو بیان کرنا ہے، اور یہ سنت ہے. ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے، مجھے آپ سے محبت ہے. تو نبی مکرم نے فرمایا مجھے بھی تم سے محبت ہے. تو ہمیں اپنے والدین کو اظہار بھی کرنا ہوگا. اور پھر تیسرا شکر کیا ہوتا ہے؟ اعضاء سے عمل. اعضاء سے عمل اصل میں بتاتے ہیں کہ ہمارے دل کے اندر اور زبان کے اندر جو سچائی ہے یا نہیں ہے.
دل سے ہم محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے, زبان ہماری سچی ہے یا نہیں کرتی, یہ دونوں چیز ہمارے بتاتی ہے اطاعت, کہ ہم والدین کی فرمانبرداری کیسے کرتے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم والدین کے لیے شکر گزار ہیں یا نہیں ہیں. تو ہمیں ان کی اطاعت کرنا ہے. اب اطاعت کتنی ہوگی؟ مقام تو ہمیں پتہ چلا کہ بہت بڑا ہے, اللہ کے بعد مقام ہے سب سے بڑا. کس قدر اطاعت ہوگی؟ تو اس آیت یہاں پر اس کو بیلنس بھی کر دیا گیا. آیت نمبر 15 کے اندر بیلنس کس طرح کیا؟ اور اگر وہ دونوں تجھ پر زور ڈالے کہ تو میرے ساتھ شرک کر لے, وَإِن جَاهَدَكَ عَلَىٰ أَن يُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا فَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَغْرُوفًا. اور اگر وہ دونوں تجھ پر زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ شرک کر جس کا تجھے علم نہیں, تو ان کی اطاعت نہ کرنا. یہ آرڈر آ گیا اللہ کا کہ ایک حد تک ان کی اطاعت ہوگی. اس کی اطاعت کہاں تک ہوگی؟ معروف میں, جہاں تک وہ اللہ اور اللہ کے نبی کی اطاعت کریں گے وہاں تک تمہیں ان کی اطاعت کرنا ہے. اور جہاں پہ وہ اللہ اور اللہ کے نبی کی اطاعت سے روگردانی کریں گے وہاں پہ تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا ہے, کیونکہ درجہ اصل میں تو اللہ رب العزت کا ہی ہے. ماں کی کوکھ کے اندر تراشا تو اللہ نے, تمہاری دلال تمہاری پیدائش تو اللہ کی طرف سے, تمہیں روح تو اللہ نے دیا, تمہیں جسم تو اللہ رب العزت نے دیا, تمہاری ضرورت کو دنیا اور آخرت کی اللہ پوری کرتا ہے, تمہاری ماں کی ضرورت کو اور باپ کی ضرورت کو پوری کرتا ہے. تو اب جب اگر وہ شرک کرنے کا بولے تو وہاں پہ تمہیں ان کی اطاعت نہیں کرنا ہے. اور دنیا میں بھی. اچھا, اب ایک ماں باپ مشرک ہے, مشرک سے بڑا تو کوئی جرم نہیں ہوتا. ایک ماں باپ مشرک ہے اور شرک کا وہ حکم دے رہے ہیں تو ہم شرک نہیں کر سکتے. تو ایک مشرک ماں باپ کی کیا اطاعت کرنا ہے؟ اس کے علاوہ کہ ان کے کھانے پینے کا خیال رکھیں, ان کی دوا کا خیال رکھیں, ان کے رہنے کا خیال رکھیں, ان کی ضرورتوں کا خیال رکھیں, اور اگر وہ کچھ ہم سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو وہ ڈیمانڈ ان کی پوری کریں. یہی تو اطاعت ہے کہ کوئی کھانے کی چیز ان کو بلانا ہے, کوئی کپڑے بلانا ہے تو ان کی اطاعت کریں. تو جو شرک والا سب سے بڑا گنہگار ہے, اور ایسے ہمارے اگر ماں باپ ہیں تو کیا ان کی اس کے علاوہ اطاعت کی جائے گی؟ اللہ اکبر, وہ اللہ رب العزت کا دشمن, اللہ کا حق اس نے کسی اور کو دیا, لیکن یہ رحمان, اللہ اکبر, کیا رحمان ہے وہ رب. وہ کیا فرماتا ہے؟ اور دنیا میں بھلے طریقے سے ان دونوں کو اچھا سلوک کرنا, اس کے باوجود بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. یہ تو سب سے بڑے گنہگار ہیں. اب اگر کسی کے والدین نماز نہیں پڑھتے یا کوئی اور دوسرا گناہ کرتے, شراب پیتے یا کچھ اور کرتے, تو ایسے ماں باپ کے لیے ہم کیا کریں؟ تو ان کی شریعت کے خلاف بات نہیں ماننا ہے, لیکن ان کی ضرورتوں کا ہمیں خیال رکھنا ہوگا, ان کی دوا کا, ان کے رہنے کا, ان کے کھانے کا, ان کے کپڑے کا, ان کی خواہشات کا, اس کے باوجود بھی خیال رکھنا ہوگا. اس آیت کے شان نزول کے تعلق سے ایک حدیث آپ سماعت فرمائیں. اچھا, یہ آیت کو ہم پوری کرتے ہیں. اور اس شخص کے طریقے کی اتباع کرو جو میرے طرف رجوع ہو گیا. یعنی یہاں پر ماں باپ کی اتباع نہیں کرنا ہے اگر وہ شریعت کے خلاف کہیں گے, یعنی شرک کا کہیں گے, اور اس کی اتباع کرنا ہے جو میرے طرف رجوع ہوا, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ہے. پھر میرے ہی طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے. اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا, یعنی والدین کی سہارا لے کر کے, اور تم شریعت کی نافرمانی کر رہے, نماز نہیں پڑھ رہے کیونکہ میرے ماں باپ پسند نہیں کرتے, داڑھی نہیں رکھ رہے کیونکہ میرے ماں باپ پسند نہیں کر رہے, عورتیں لڑکیاں جو ہے وہ حجاب نہیں پہن رہی, حجاب نہیں کر رہی ہیں, برقع نہیں, مطلب پردہ نہیں کر رہی, کیوں؟ ماں باپ نہیں پسند کر رہے. تو یہ آڑ لینا ہے, اور آڑ لے کر کے ماں باپ کا اگر وہ شریعت کی پابندی نہیں کر رہے تو اللہ نے کیا فرمایا کہ تمہیں میرے ہی طرف پلٹ کر کے آنا ہے. بھولو مت, ہمیشہ کے لیے نہیں پہنچائے گا دنیا میں, واپس آؤ گے اور وہاں حساب دینا. پھر میں تمہیں بتاؤں گا جو کچھ تم عمل کیا کرتے تھے. اگر اچھا عمل کیے تھے تو وہ بھی سامنے لایا جائے گا, برا عمل کرتے تھے تو وہ بھی سامنے لایا جائے گا. والدین جو حکم دیتے ہیں اس کے تعلق سے, اور اگر وہ دونوں تجھ پر زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ شرک کر جس کا تمہیں علم نہیں, تو ان کی اطاعت نہ کرنا, اور دنیا میں بھلے طریقے سے ان دونوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. یہ آیت کا شان نزول اس طرح ہے. تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 661. امام طبرانی نے روایت کیا ہے حضرت
سعد بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک صحابی رسول ہے، بیان کرتے ہیں، اور صحابی رسول ہے تو آپ جان سکتے ہیں کہ کیسی کوالٹی ہے، کیسی قیمتی شخصیت ہے۔ یہ وہ شخصیت ہے جن کے تعلق سے اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہ و رضوان، آسمان سے جس کے لیے وحی آ گئی کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ جنت کی بشارت جن کو دے دی گئی، یہ وہ قیمتی روح ہے جس کے تعلق سے یہاں پہ بات کی جائے۔ حضرت سعد فرماتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ کہ میرے بارے میں نازل ہوئی ہے، میں اپنے والدہ کا بہت فرما بردار تھا۔ کون فرما رہا؟ صحابی خود اپنی زبان سے فرما رہے کہ میں اپنے والدہ کا بہت فرما بردار تھا۔ اور فرما بردار بندہ کب ہوتا ہے؟ جب محبت ہوتی ہے، اگر محبت نہیں تو فرما برداری ہو ہی نہیں سکتی۔ تو یہ ان سے ماں سے ان کو محبت تھی، اور خود کہتے ہیں مجھ میں بہت فرما بردار تھا۔ میں جب مسلمان ہو گیا تو میرے والدہ نے کہا، میں جب مسلمان ہو گیا، مسلمان ہونا یعنی مکہ کے اندر مسلمان ہونا ایک ہی چیز تھی کہ وہ اپنے زندگی گزارنے کے طریقے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پاکیزہ طریقہ لائے اس کو قبول کر لینا، یہی دین ہے زندگی گزارنے کا طریقہ۔ تو میں اسلام کو قبول کر لیا۔ سعد یہ تم نے کیا، ان کی ماں کہتی ہے سعد یہ تم نے یہ کیا بات کرنا شروع کر دی، یہ کیا تم نے نیا لے کر کے آ گئے، کیا اپنے باپ دادا کے طریقے کو چھوڑ کے یہ کون سا دین لے لیا؟ تم اپنے اس نئے دین کو چھوڑ دو، یہ جو تم نیا دین لے کر کے آئے اس کو چھوڑ دو، ورنہ میں نہ کچھ کھاؤں گی اور نہ کچھ پیوں گی، حتیٰ کہ میں مر جاؤں گی۔ اب ایموشنل بلیک میل کر رہی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ میرے بغیر نہیں رہ سکتا، یہ مجھے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا، تو کہتی ہے کہ اب نہ میں کھاؤں گی نہ پیوں گی یہاں تک کہ میں مر جاؤں گی، پھر میرے مرنے کے وجہ سے لوگ تم کو تانا دیں گے، ہاں کہ ماں کو مار ڈالا، اور تم سے کہا جائے گا کہ تو نے اپنی ماں کو قتل کر دیا، مار ڈالا۔ میں نے کہا اماں جان ایسا نہ کرو، مطلب کھانا پینا نہیں چھوڑو، ایسا نہ کرو، کیونکہ میں کسی بھی وجہ سے اپنے اس دین کو ترک نہیں کر سکتا۔ ایک دن اور رات گزر گئے، انہوں نے کچھ نہ کھایا اور نہ کچھ، حالت پر، اور ان کی حالت خراب سے خراب ہوتی چلی گئی، یعنی پورا دن نکل گیا، پوری رات نکل گئی، اور اسی حالت میں ان کی حالت خراب ہوتی جا رہی ہے۔ میں نے جب یہ صورتحال دیکھی تو میں نے عرض کیا اماں جان اچھے طریقے جان لیجئے، اچھے طریقے سے جان لیجئے، اگر آپ کے اندر 100 جانیں ہوں، صحابی کیا فرما رہے ہیں؟ سعد فرما رہے ہیں کہ اے اماں جان اچھی طریقے سے جان لیجئے، اگر آپ کے اندر 100 جانیں ہوں اور وہ جانیں ایک کے بعد ایک جان نکلتی چلی جائے، پھر بھی میں اپنے اس دین کو ترک نہیں کروں گا، چھوڑوں گا نہیں۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ کیا کرنا چاہتی ہیں۔ آپ سوچیں، آپ سب اپنے ماں سے محبت کرتے ہیں، اور ایک سلیم الفطرت شخص واقعی اپنی ماں سے بہت محبت کرتا ہے، ایک جو واقعی دیندار ہے، نیک شخص ہے، تو اس کے لیے دنیا کی سب سے قیمتی چیز ماں ہے، اور ماں اس حالت میں ہے کہ اس بچے کی وجہ سے وہ بھوکی اور پیاسی ہے، اس کی جان نکل رہی ہے، اور بیٹا کیا کہہ رہا ہے؟ یہ ہے اللہ رب العزت کی معرفت کا نتیجہ۔ جب بندہ اللہ رب العزت کو پہچان لیتا ہے، اس کے احسانات کو جان لیتا ہے، اس کے رحم و کرم کو سمجھ لیتا ہے، اس کی عطا کو جب وہ جان لیتا ہے، تو پھر وہ اللہ کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ اماں جان میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، آپ کی اطاعت و فرمانبرداری میں رہتا ہوں، لیکن جان لیجئے کہ اگر آپ کے پاس ایک نہیں 100 جانیں ہوں اور ایک کے بعد ایک وہ میرے سامنے نکلتی چلے جائیں میری وجہ سے، میرے اسلام لانے کی وجہ سے، اس کے باوجود بھی میں اسلام کو چھوڑنے والا نہیں ہوں، اس کے باوجود بھی میں شرک کرنے والا نہیں۔ یہ ہے بیلنس، کہ اللہ کا حق کسی کو نہیں دیا جا سکتا، اللہ کے حکم کے اوپر کسی اور کا حکم نہیں چل سکتا۔ یہاں تو ماں باپ تو بہت دور کی بات ہے، بیوی اگر حکم دے دے تو اس کے بعد اللہ اور اللہ کے نبی کا حکم کچھ لگتا ہی نہیں، دوست حکم دے دے، رشتہ دار حکم دے دے۔ آگے حدیث سنیں، چنانچہ میری یہ بات سن کر انہوں نے کھانا پینا شروع کر دیا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ وہ سمجھ گئی کہ نہیں، یہ ایموشنل بلیک میل کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، اس کا ایمان جو ہے مضبوط ہے، اپنے رب کو اس نے پہچان لیا ہے، یہ پتھروں کو رب نہیں کہہ سکتا، یہ جانوروں کو، یہ انسانوں کو رب نہیں کہہ سکتا، یہ تو اسی کی بات مانے گا جس نے اس کو پیدا کیا ہے، اس کے اوپر حرام اور حلال تو اس کا ہوگا جس نے اس کو پیدا کیا ہے۔ جب وہ سمجھ گئی
کہ ایموشنل بلیک میل کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، تو کیا کہتی ہے، کیا فرمایا آپ نے، چنانچہ میری ماں نے کھانا پینا شروع کر دیا. اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے، ترمذی شریف حدیث نمبر 3189. مسلم شریف، امام مسلم نے بھی اس حدیث کو لے کر کے آئے، مسلم شریف حدیث نمبر 1748. ابو داؤد نے اس حدیث کو لیے ہے 2740. یہ اور بھی صحابی کا ایسا معاملہ ہوا. مصعب بن عمیر، ان کی والدہ کا بھی یہی معاملہ تھا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، شروع میں وہ بہت پریشان رہے، ان کی والدہ جو تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لعن طعن کرتی تھی. ایک دن آ کر کے وہ ابو ہریرہ پھر بھی ان کی خدمت کر رہے، اور ایک دن آ کر کے جب وہ خون ان کا وہ ہو جاتا، یعنی کہنا چاہیے کہ کتنا غصہ آتا ہوگا اندر ہی اندر نبی مکرم کے بارے میں سن کر کے، لیکن اس کے باوجود بھی دنیا میں ان کے ساتھ بھلا طریقے سے رہنا ہے. ایک دن آ کر کے نبی مکرم سے کہتے ہیں یا رسول اللہ دعا کر دیجئے، پھر آپ کو ہدایت مل گئی. یہاں پہ ایک بہت پیاری حدیث کہ ہم کب تک ماں باپ کی یا شوہر کی یا اپنے استاد کی، اپنے پیر کی، استاد یعنی پیر، یا کسی بھی شخصیت کی، کب تک ہم اطاعت اور فرمانبرداری کریں گے اور کب اس کی اطاعت اور فرمانبرداری چھوٹے گی؟ بخاری اور مسلم کے حوالے سے اس حدیث کو ضرور نوٹ کریں. سیدنا علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں، اطاعت صرف معروف میں ہے. کتنی پیاری حدیث ہے، صاف طور پہ چھوٹی سی حدیث اور پوری بات کلیئر ہو گئی. اللہ کی نافرمانی میں، جہاں پر بھی اللہ کی نافرمانی ہوگی کسی کی اطاعت نہیں. اب وہ شوہر ہو، بیٹا ہو، مسجد کے امام ہو، امیر ہو، خلیفہ، کچھ بھی ہو، معروف میں اطاعت ہے. یعنی جب تک وہ قرآن و حدیث کے اکارڈنگ بات کریں گے، اس کے مطابق بات کریں گے، جب تک اطاعت ہے، اور منکر میں اطاعت نہیں ہے. بخاری شریف حدیث نمبر 4340. مسلم شریف حدیث نمبر 1840. آپ نے دیکھا بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث ہے. حدیث پھر سے سنیں، نبی کریم حضرت علی اس کے راوی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں، اطاعت صرف معروف میں ہے. واپس آئیں آیت کی طرف. اور اے میرے بیٹے تو اس کے بعد آپ نے آیت نمبر 15 یہاں پہ اختتام کو پہنچی. پھر میرے ہی طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے، پھر میں تمہیں بتاؤں گا جو تم عمل کیا کرتے تھے. بما کنتم تعلمون. آیت نمبر 16. یا بنیا، ابھی بھی انداز وہی ہے، اے میرے پیارے بیٹے. انما ان تکم، اور اے میرے بیٹے بے شک اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو، پھر وہ کسی چٹان میں یا آسمانوں یا زمین میں کے اندر ہو، ادھر بھی ہو، تو اللہ اسے نکال لائے گا. بلا شبہ ان اللہ لطیف خبیر. یہاں پہ اللہ کی اسماء الحسنہ کے بھی آپ تعلیم دے رہے ہیں کہ وہ اللہ رب العزت کیسی ذات ہے، جس کے اوپر تمہارا ایمان ہے، وہ لطیف اور خبیر ذات ہے، یعنی وہ باریک بین ہے. کوئی چیز اتنی باریک ہو کہ رائی کے دانے کی جیسی ہو اور چٹان میں کہیں چھپ گئی ہو، تو اللہ رب العزت عرش پہ ہونے کے باوجود اس رائی کے دانے کو جانتا ہے. کوئی آسمان کی فضاؤں میں کہیں اڑ رہا ہو، اللہ اسے بھی جان رہا ہے. یعنی تم جو بھی عمل کر رہے ہو اللہ رب العزت تمہارے سامنے اسے لے کر کے آئے، کیونکہ وہ لطیف ہے. اور اللہ رب العزت کا یہ نام ہے، نام اس کی صفت ہوتی ہے، اور جو اس کی صفت ہے وہ کسی اور کی صفت نہیں ہوتی. تو اللہ لطیف ہے تو کوئی اور لطیف نہیں ہو سکتا. اللہ خبیر ہے، اور کیسی خبر رکھنے والا ہے، تمہاری ایک ایک چیز کی، ایک ایک مسکراہٹ کی، ایک ایک عمل کی، ایک ایک جو عمل تم نے کیا اس کی وہ خبر رکھنے والا ہے. یہاں سے انہوں نے کس چیز کی تعلیم دیا؟ حضرت لقمان علیہ السلام نے یہاں پر آخرت کے تصور کے بارے میں اپنے بیٹے کو بتایا کہ جو تم عمل کر رہے ہو یہ عمل ضائع نہیں ہوتے، یہ عمل اللہ رب العزت بھولتا نہیں ہے، نعوذ باللہ. یہ اللہ رب العزت کے خیال سے، یہ اللہ رب العزت کے علم سے یہ دور نہیں ہوتا. آخرت ہے اور تمہارے عمل کا تمہیں جواب دیا جائے گا. دوسرا، یہاں پر ریاکاری سے بھی بچایا گیا کہ جو تم عمل کر رہے ہو اللہ اسے جانتا ہے، اب تمہیں کسی اور کو بتانے کی ضرورت نہیں. اور یہاں پہ اللہ کا توکل کہ اللہ دینے والا ہے اجر، اللہ پر توکل بھی سکھا دیا
اس ایک جملے میں، اس سینٹنس نے، ایک آیت کے اندر کیا کچھ نہیں چھپا ہوا ہے۔ آخرت کا تصور اس کے اندر آیا کہ تم جو عمل کر رہے ہو اس کا بدلہ تمہیں ملنے والا، اچھا کر رہے ہو تو اچھا ملے گا، اور برا اگر کر رہے ہو تو برا ملنے والا ہے۔ آخرت کا تصور۔ پھر اس کے بعد اس کے اندر ریاکاری سے ان کو نکال رہے ہیں کہ اللہ نے دیکھ لیا نا، اب کسی کو دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ علیم اور خبیر ذات نے دیکھ لی، اور توکل کی اللہ رب العزت نے جو تم نے عمل کیا ہے وہ ضائع نہیں کرے گا، اس کا تمہیں بدلہ دینے والا ہے۔ تو بلا شبہ اللہ نہایت باریک بین ہے اور بہت باخبر ہے۔ اے میرے بیٹے، پھر یہاں پہ اسی انداز سے، یا بنیا اقیم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز کو قائم کرنا۔ نماز کو قائم کرنا، نماز کیا چیز ہے؟ نماز کے تعلق سے اس کے بعد 6واں یا 7واں پوائنٹ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نماز کے بارے میں بتایا، اور نماز ارکان اسلام ہے۔ نماز کے بغیر اسلام کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ کفر اور شرک اور ایمان کے بیچ میں جو چیز حائل ہے وہ نماز ہے۔ نماز اگر زندگی سے نکل گئی تو بندہ شرک اور کفر کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اصل میں نماز اعلان ہے اس کی توحید کا، ہر اسٹیپ آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں۔ تو خیر، نماز کے تعلق سے میں مختصر سا آگے نکلتا ہوں، ورنہ اسی میں ہم لوگ کا وقت جائے گا، زیادہ لگ جائے گا اور ہمارا کورس جو ہے پیچھے رہ جائے گا۔ تو آپ نے یہاں پہ نماز کا حکم دیا کہ یا بنیا اقیم الصلاۃ۔ آخرت کے تصور کے بعد، اللہ پہ توکل اور ریاکاری سے بچنے کے بعد، آپ پھر سے دیکھیں اس سیریل وائز کہ اللہ کا حق ادا کرنے کے تعلق سے سب سے پہلی آیت تھی کہ شرک نہیں کرنا ہے، توحید پر قائم رہنا ہے، کیونکہ ہر چیز اپنے ضد سے پہچانی جاتی ہے، ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ دوسرا، والدین کے حقوق کے بارے میں بتایا، لیکن والدین کے حقوق کے اندر ہی پھر اللہ رب العزت نے اپنا حق بتا دیا کہ معروف میں ان کی اطاعت ہے، دنیا میں کوئی بھی ہو، کتنے ہی حق والے ہو، معروف میں اطاعت ہے، منکر میں نہیں۔ پھر چوتھا، آخرت کا کہ اللہ رب العزت اس عمل کا اجر دینے والا ہے، اور اس کے اندر پھر توکل اور ریاکاری سے بچانا، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہاں پہ جو حکمت ہے ایک بندے کو دین کی بات سکھانے کی، اب جا کر کے نماز آ رہی ہے۔ اور ہم کیا سمجھتے ہیں کہ نماز ہی سب کچھ ہے، نماز ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ نماز اگر نہیں ہے تو کچھ نہیں، لیکن نماز کب آ رہی ہے؟ اگر شرک ہے تو پھر نماز کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ ناک خاک آلود ہو جائے اس شخص کی جس نے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور اسے خوش نہیں کر لیا، نماز پڑھ رہا ہے لیکن والدین کے ساتھ نافرمانی بھی کر رہا ہے، ناک خاک آلود، نبی مکرم کے الفاظ۔ آخرت کا تصور، اب نماز کو لایا جا رہا ہے کیونکہ نماز بھی اسلام کا پلر ہے، ارکان اسلام ہے۔ اسلام سے اگر نماز نکل گئی تو پھر وہ مسلمان نہیں۔ 7واں، اس کے بعد آپ کیا حکم دیتے ہیں؟ یا بنیا اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہا عن المنکر، معروف کا حکم دو اور منکر سے روکو، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ سوسائٹی میں رہنے کے اصول ہیں۔ اگر یہ چیز نہیں تو آپ معاشرے میں رہنے لائق نہیں، اور مومن کی تو یہ پہچان ہے، مومن کا اصل کام ہے۔ مومن کے اگزامپل اللہ رب العزت نے پیڑ سے دیا، اور پیڑ کا اصل کام کیا ہے؟ مارکیٹ سے کاربن ڈائی آکسائڈ لیتا ہے اور آکسیجن دیتا ہے، یعنی لوگوں کی برائیوں کو وہ برداشت کرتا ہے، صبر کرتا ہے، اور لوگوں کو اچھائیاں دیتا ہے، یعنی معروف کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے۔ اور یہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ فرض عین ہے۔ اس کے تعلق سے صرف ایک چیز میں کہتا ہوا چلوں، سورہ عصر کو آپ دیکھ سکتے ہیں، اللہ نے قسم کھا لیا، والعصر، قسم زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، کہ سارا کے سارا انسان گھاٹے اور خسارے میں، یعنی تباہ برباد ہونے والا، جہنم میں جانے والا، دنیا بھی برباد ہونے والی۔ کون بچے گا؟ جس کے اندر یہ 4 صفت ہوں گی، اور وہ 4 صفت میں سب سے پہلی صفت لایا الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے گا، جس کا عقیدہ صحیح ہوگا، جس کی توحید صحیح ہوگی، ایمان لائے گا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کرے گا، وتواصوا بالحق، اور حق بات کی تلقین کرے گا۔ اگر حق بات کی تلقین نہیں کر رہا ہے تو یہاں پر اللہ رب العزت نے قسم کھا کے کہا کہ یہ تباہ برباد ہو جائے گا۔ نیک بات کی تلقین کرنا کس قدر ضروری ہے کہ وہ تباہ برباد ہو جائے گا۔ اور اس تعلق سے آپ بارہ سن چکے ہیں کہ دعوت کا کام ہمارے اوپر فرض ہے، اور ایک ایک شخص کے اوپر اس کی صلاحیت کے مطابق اللہ رب العزت اس سے پوچھے گا۔ کوئی شخص برائی کو دیکھ رہا ہے اور اس کے اندر صلاحیت ہے اس کو روکنے کی، اور اگر وہ نہیں روکتا ہے
تو وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک اس کے اوپر عذاب نہ آ جائے اللہ رب العزت کا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اور پھر چوتھی شرط یہاں پہ اس آیت کے اندر سورہ عصر کے اندر بتائی گئی وتواصوا بالصبر، اور وہ صبر کرتا رہے. ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین. تو یہاں پر ایک دوسرا اصول یہاں بتایا گیا کہ وہ معروف کا حکم دے اور منکر سے روکے. اس میں بھی بیلنس، اس بات بھی ہے اور نفی بھی ہے. کسی چیز کا کمال کب پورا ہوگا؟ کسی چیز کے تعارف کا کمال اس وقت پورا ہوتا ہے جب اس کے اندر اس بات اور نفی دونوں ہو. تو بھلائی کا حکم دینا ہے، اگر اس میں برائی سے نہیں روکیں گے تو پھر بیلنس نہیں رہے گا. لوگ اچھائی کرنے لگیں گے اور برائی سے بھی روکیں گے نہیں. تو برائی سے روکنا ہے، اور برائی میں سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ شرک. اور پھر اس کے بعد جو جیسی برائیاں ہیں اس برائی سے روکنے کا حکم ہے، ہم کو آرڈر ہے اللہ رب العزت کی طرف سے. چلیے 7ویں نمبر پہ یہ تھا. پھر اس کے بعد اور جو تکلیف تجھے پہنچے اس پر صبر کرنا. اب جو بھی دین کے اوپر عمل کرنے میں جو بھی تکلیف تمہیں پہنچے گی اس پہ صبر کرنا. بے شک یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے. اس کو اپن بعد میں دیکھتے ہیں، پہلے دیکھتے ہیں صبر کیا چیز ہے. صبر کو اس کے پہلے بتایا جا چکا ہے. صبر کہتے ہیں کیونکہ صبر کا درجہ بہت بڑا ہے. صبر کرنے والے کے ساتھ اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو صبر کیا چیز ہے؟ بے شک صبر 4 چیزوں کے اندر ہوتا ہے. یعنی نیک کام کرنے میں صبر کرنا، جیسے نماز پڑھنے جانے میں تکلیف ہو رہی ہے صبر کرنا، زکات دینے میں تکلیف ہو رہی ہے صبر کرنا، برائی سے رکنے میں صبر. دل مائل ہوتا ہے برائی کی طرف لیکن رک جا رہے ہیں، یہ صبر ہے. اور لوگوں کی تکلیف آ رہی ہے اس عمل میں کرنے میں، اس میں بھی صبر کرنا. لوگ تکلیف دے رہے ہیں، گھر سے نکال رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں. یا تقدیر جو اللہ رب العزت نے لکھ دیا ہے کہ جیسے آنکھ کمزور ہے، پیر کمزور ہے، کچھ جو بھی اللہ رب العزت نے تقدیر طے کر دیا، ہم نے نہیں. ہم اگر خود جان بوجھ کر کے کسی غیر ایمان والے سے نکاح کریں اور وہ غیر ایمان والا ہمیں صبح شام مارتا رہے اور ہم اس پہ صبر کریں، یہ صبر نہیں ہے. یہ تو ہم نے خود اللہ کی نافرمانی کی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم فرما برداری کر کے واپس آئیں، اپنے دین کی طرف واپس آئیں، اپنی فطرت کی طرف واپس آئیں، کیونکہ فطرت کے بغیر کیسے زندگی گزاری جا سکتی ہے. تو صبر کریں تقدیر کے اوپر بھی. تو یہ صبر ہے. اور صبر کا جزا کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ساتھ اللہ کا ہو جائے، اللہ ہمارے ساتھ ہو جائے. آپ دیکھیں کہ کوئی چھوٹا موٹی شخصیت، ایک مخلوق جو حقیر ہے، جو اللہ کے سامنے محتاج ہے، جو اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی، اس کے ساتھ ہونے کے لیے ہم کیا کیا کچھ نہیں کوشش کرتے کہ اس سے دوستی ہو جائے، اس سے پہچان ہو جائے، اس سے رابطہ ہو جائے. لیکن اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ساری کائنات کا خالق اور مالک ہمارے ساتھ ہو جائے تو کیا کرنا ہوگا؟ ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. اللہ رب العزت نے پہلے بتا دیا. اور یہ صبر کرنا کیسا ہے؟ بے شک یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے. بہت ہمت کا کام ہے صبر کرنا. اور جس نے یہ ہمت کا کام کر دیا، یعنی حوصلہ دیا جا رہا ہے کہ یہ صبر کرنا ہے اور یہ ہمت کا کام ہے. یہ معمولی لوگوں کے بس کی بات نہیں، ہمت کا کام ہے. جب آپ کسی کو دعوت دیں اور اس کو آپ نے کتاب و سنت کے اوپر لایا اور اس کے طرف سے جب پتھر پڑے، یا آپ اس کی خیر خواہی چاہ رہے ہیں، اس کو جہنم سے بچانا چاہ رہے ہیں اور وہ آپ کے اوپر لعن طعن کر رہا ہے، اس وقت صبر کرنا، جبکہ اس سے کچھ نہیں ملنا تو صرف اللہ سے. یہ بہت ہمت کا کام ہے. ایسے وقت میں رک جانا. آپ موسیٰ علیہ السلام کو یاد کریے. موسیٰ علیہ السلام نے سب کچھ قربان کر دیا، لے کر کے بار بار فرعون کے سامنے آتے گئے. بار بار، کوئی معمولی چیز نہیں تھی فرعون کے سامنے آنا. بادشاہ تھا وہ مصر کا. اب لے کر کے بنی اسرائیل کو نکل رہے ہیں، راستے میں ندی آ گئی. بنی اسرائیل کیا کہتی ہے کہ موسیٰ تو نے لا کے پھنسا دیا. ایک طرف فرعون کا لشکر ہے اور ایک طرف یہ دریا ہے. کیا دل بولا ہوگا موسیٰ علیہ السلام کہ میں نے اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا دیا، اپنی عزت، اپنی زندگی، اپنی بیوی، اپنے گھرانے کو سب کو داؤ پہ لگا دیا، اور ان کو رہا کرنے کے لیے، ان کو ظلم سے بچانے کے لیے، اور یہ مجھے ایسا کہتے ہیں. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے یہاں پہ بتایا کہ یہ ہے ہمت کا کام. آپ نے کیا کہا؟ ڈرو نہیں، اللہ میرے ساتھ ہے. کوئی لعن طعن نہیں کی کہ تم ایسا کر رہے ہو. اپنے احسان نہیں گنایا ان کو کہ میں نے تم پہ یہ احسان کیا ہوں کہ میں نے تم کو ظلم سے نکالا، میں نے تمہیں تعریف، تم کو اللہ رب العزت کی معرفت کرایا ہوں، دین کی معرفت کرایا ہوں، میں تمہارا نبی ہوں. کچھ نہیں، صرف یہ کہتے ہیں کہ ڈرو نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے. یہ ہے ہمت کا کام. اور تم لوگوں سے، اس کے بعد ایک اور نصیحت دیکھیں، کچھ نصیحتیں اور باقی ہے. آیت نمبر 18 اور آخری آیت، اور تم لوگوں سے بے رخی نہ کرنا.
بے رخی سے بات نہ کرنا کسی سے، اور زمین پر اکڑ کر نہ چلنا، یعنی تکبر نہیں کرنا۔ بے شک اللہ ہر مغرور اور ڈنگے مارنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ آیت نمبر 18 تھا۔ اور تو اپنی چال میں درمیانہ روی رکھ اور اپنی آواز دھیمی رکھ، بلا شبہ سب آوازوں میں بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ اب اس کی تفصیل سمجھتے ہیں۔ اور تو لوگوں سے بے رخی سے بات نہ کر، بات کرنے کا انداز تمہارا ویسا ہی ہونا چاہیے جیسا اللہ رب العزت نے سکھایا ہے۔ بات کرنے کے انداز میں بھی، اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے خلیل ہیں، دوست ہیں، یا موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے پیغمبر ہیں۔ دوستو ابراہیم علیہ السلام کے لیے آیا ہے، معافی چاہتا ہوں، لیکن اللہ رب العزت کے ایسے اولو العزم پیغمبر ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ سے کلام کیا، نبی اور رسول ہے، اور اللہ اپنے دشمن کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو بھیج رہا ہے، فرعون کے، لیکن اللہ وہ کیا کہتا ہے؟ نرمی سے بات کرنا۔ تو بات کرنا یہ نہ سمجھے ہم کہ ہم کسی سے بات کر رہے ہیں اور اس کی پکڑ نہیں ہوگی، ہماری ایک ایک نقل اور حرکت کی پکڑ ہوگی۔ اللہ رب العزت فرمایا، آگے آیت آئے گی کہ اللہ رب العزت کس طریقے سے ہمارے ایک ایک عمل کی گرفت کرنے والا ہے، کس طریقے سے ہمارے ایک ایک عمل کی وہ اللہ رب العزت پکڑ کرنے والا ہے۔ تو دیکھتے ہیں یہاں پہ جو اللہ نے فرمایا کہ لوگوں سے بے رخی سے بات نہ کرنا، تو انہیں یعنی انسان کو حقیر سمجھ کر کے بات کرنا۔ جب انسان کسی کو حقیر سمجھتا ہے تو بے رخی سے بات کرتا ہے، پیٹھ کے پیچھے سے بات کرتا ہے۔ کوئی چل رہا ہے اس کے طرف دیکھے گا نہیں، ویسے سیدھے سیدھے چل کے اس کو جواب دے رہا ہے، بے رخی کر رہا ہے۔ یہ تکبر کی نشانی ہے، یہ لوگوں کو حقیر سمجھنے کی نشانی ہے۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے بات کرتے، اب بتائیں نبی مکرم کا مقام اور مکہ کے لوگوں کا مقام، کیا کوئی اس کا برابری ہے؟ لیکن نبی مکرم جب کسی سے بات کرتے تو رک جاتے اور پورا اس کے طرف رخ کرتے، اپنا سامنے آمنے ہوتے اور نظریں ملا کر کے، اور اس وقت تک اس سے بات کرتے رہتے جب تک اس کی بات پوری نہیں ہو جاتی اور وہ چلا نہیں جاتا۔ آمنے سامنے ہو کر کے اس سے بات کرتے، پوری توجہ دیتے۔ یہ نبی مکرم کا مقام۔ اور اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ ہم لوگ اگر تکبر کے انداز میں کسی کو حقیر سمجھ کر کے اگر پیٹھ کے پیچھے سے بات کر رہے ہیں تو یہ شریعت کے خلاف ہے، جہاں یہاں پہ اس سے روکا گیا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ کس نے فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا، غرور ہوگا، گھمنڈ ہوگا، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ کس چیز کا گھمنڈ کر رہا ہے؟ وہ کیا ہے اس کا؟ سب کچھ تو اللہ کا دیا ہوا، خوبصورتی اللہ کی، جس گھرانے میں پیدا کیا اللہ نے پیدا کیا، جو دولت دیا اللہ نے دیا، جو بولنے اور سوچنے کی صلاحیت دیا اللہ نے دیا۔ تکبر کس چیز کا کرتا ہے؟ سب کچھ تو اللہ کا ہے۔ تو جس نے تکبر کیا وہ جنت میں رہنے کے قابل نہیں۔ ایک شخص نے کہا، ہم آدمی چاہتے ہیں کہ اس کا تو یہاں پہ کہا کہ داخل نہیں ہو سکتا۔ ایک شخص نے کہا، ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کا کپڑا اچھا ہو اور اس کا جوتا اچھا ہو۔ مطلب یہاں پہ صحابی کہتے ہیں کہ تکبر کو اصل میں یہ سمجھ نہیں پا رہے، تو تکبر کو سمجھنے کے لیے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا کپڑا اچھا ہو، اس کا جوتا اچھا ہو، تو کیا یہ تکبر ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جو اللہ جو باصورت ہے یعنی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، یعنی تم اچھے کپڑے پہنو، اچھا جوتا پہنو، کیونکہ اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ غرور تکبر تو یہ ہے کہ انسان، غرور تکبر کیا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اس کو ضرور نوٹ کریں اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ غرور اور تکبر کہتے کس کو ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غرور اور تکبر تو یہ ہے کہ انسان حق کو جھٹلائے، حق کا انکار کرے۔ جیسے حق کیا تھا کہ اللہ کے حکم کو ماننا ہے، لیکن ابلیس نے اس کا انکار کر دیا۔ اللہ نے کہا سجدہ کر، اس نے انکار کر دیا۔ تو یہ حق کا انکار کرنا، اللہ کے حکم کا، نبی کے حکم کا انکار کرنا، یہ تکبر ہے۔ اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، دو چیز تکبر ہوتی ہے۔ ہم کسی کو حقیر سمجھ رہے ہیں
یعنی حقیر کہاں سمجھتے ہیں ہم؟ ذاتی برادری کے اعتبار سے حقیر سمجھ رہے ہیں، یا دولت کے اعتبار سے سمجھ رہے ہیں، خوبصورتی کے اعتبار سے سمجھ رہے ہیں، علم کے اعتبار سے سمجھ رہے ہیں، سمجھداری کے اعتبار سے سمجھ رہے ہیں، دولت کے کسی بھی اینگل سے اگر ہم کسی کو حقیر سمجھ رہے ہیں، یہ تکبر ہے، کیونکہ یہ جو چیزیں ہیں یہ سب اللہ کی عطا ہے، ہمارا کچھ نہیں ہے اس کے اندر۔ تو تکبر اور اللہ کے حکم کا انکار کرنا یہ تکبر ہے۔ اللہ رب العزت اس خصلت سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ مسلم شریف حدیث نمبر 91، مسلم شریف حدیث نمبر 91، سیدنا ابو سعید خدری اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عزت اللہ تعالیٰ کی ازار ہے، تہبند ہے، اور کبریائی اس کی چادر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص اس صفتوں میں سے، مطلب یہ اللہ کی صفت ہے، مجھ سے جھگڑے گا میں اس کو عذاب دوں گا، یعنی یہ اللہ رب العزت کی شان ہے۔ تکبر کرنا یہ اللہ رب العزت کی شان ہے، یہ اس کی عظمت ہے، اور یہ اس کی چادر ہے، اور جو اس کو لینے کی کوشش کرے گا یعنی وہ مجھ سے جھگڑے گا اور میں اسے عذاب دوں گا۔ مسلم شریف حدیث نمبر 2620۔ سیدنا جابر بن سلیم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی نیکی کو حقیر مت جان لو، اپنے بھائی سے ملاقات کرو تو کھلے چہرے کے ساتھ ملاقات کرو۔ دیکھیں آپ بھائی سے یعنی کسی مسلمان سے جب آپ ملو تو کیسے ملو؟ کھلے چہرے کے ساتھ، یعنی مسکراتے ہوئے اس سے ملو۔ ایسا نہ لگے کہ تم اس سے مل کر کے اسے تمہیں تکلیف ہو گئی ہے، اس سے اچھے سے ملو، خندہ پیشانی کے ساتھ ملو، مسکرا کر ملو۔ بلا شبہ یہ نیکی ہے، یہ بھی نیکی ہے۔ اور اپنے چادر آدھی پنڈی تک اوپر رکھو، یعنی جو ہم تہبند پہنتے ہیں، یہ مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں، جو بھی وہ تہبند پہنتے ہیں، پینٹ پہنتے ہیں، ازار پہنتے ہیں، جو بھی پہنتے ہیں، تو وہ آدھی پنڈی تک رکھو، اور اگر یہ نہ کر سکو تو ٹخنوں تک رکھو، ٹخنوں تک یعنی ٹخنوں کے اوپر تک ضرور رکھو۔ ٹخنوں سے نیچے چادر لٹکانے سے بچنا، کیونکہ یہ تکبر ہے۔ کس نے فرمایا؟ یہ نبی کے رسول فرماتے ہیں کہ ٹخنے سے نیچے چادر کا لٹکانا، زمین تک چادر کا لٹکانا، یا پینٹ کا یا جو بھی ہم کپڑے پہنتے ہیں مردوں کے لیے، وہ اگر زمین سے ٹکرا رہے ہیں تو یہ تکبر ہے، یہ تکبر کی علامت ہے، اور اللہ تعالیٰ تکبر کو پسند نہیں کرتا۔ ابو داؤد حدیث نمبر 4084۔ اور تکبر کے تعلق سے آگے آیت میں اللہ فرماتا ہے، یعنی زمین میں چلتے ہوئے فخر، تکبر، غرور، اس آیت کی تفسیر میں ہے، یعنی زمین میں چلتے ہوئے فخر، تکبر، غرور اور سرکشی کا مظاہرہ نہ کرنا، اور نہ اللہ تعالیٰ تمہیں پسند فرمائے گا۔ گویا چال میں وصف اور نگرانی ہو۔ اچھا، اس ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور رحمان کے بندے تو وہ ہے جو زمین پر نرمی سے چلتے ہیں، جیسے اللہ رب العزت نے دوسری بات فرمایا، زمین پہ اکڑ کر مت چلو۔ تو زمین پہ اکڑ چلنے کا بھی انداز اللہ رب العزت سکھا رہا ہے کہ اللہ رب العزت کے مطیع اور فرمانبردار لوگ کس طریقے سے چلا کرتے ہیں۔ اس کے تعلق سے اللہ فرماتا ہے سورہ فرقان آیت نمبر 63، سورہ فرقان آیت نمبر 63، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْسُكُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اور رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر نرمی سے چلتے ہیں۔ رحمان کے بندوں کی پہچان کہ وہ زمین کے اندر نہ بہت سلو چلتے ہیں، مری ہوئی چال جس کو کہنا چاہیے، اور نہ بہت تیز۔ اب اس کے اوپر سواری کے اوپر چلنا اور ساری چیزوں پہ سر چلنا آ گیا۔ ہم جو سواری کے اوپر چل رہے ہیں اور اس سواری کو کنٹرول کرنے کی طاقت نہیں ہے، اتنا تیزی سے ہم چلا رہے ہیں، اور اگر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو کیا جواب دیں گے؟ آپ کے اندر کنٹرول کی صلاحیت نہیں تھی اور آپ نے اس سے زیادہ تیز چلایا، گاڑی کے اندر اس کے کنٹرول کی صلاحیت نہیں تھی، اس سے زیادہ تیز چلایا، تو یہ رحمان کے بندوں کی صفت ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے کہ رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر نرمی سے چلتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، تواضع یعنی خاکساری، انکساری، جھک جانا، ہے نا، بڑا نہ بننا، تو جو بندہ اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سربلندی عطا کرتا ہے۔ لگ ایسا رہا ہے کہ یہ سامنے والے بندے کے سامنے خاکسار ہو گیا، یہ انکساری کر رہا ہے، یہ تواضع اختیار کر رہا ہے، تو
تو لگ ایسا رہا ہے کہ یہ بے عزت ہو رہا ہے، بظاہر ایسا دکھ رہا ہے کہ یہ بے عزت ہو رہا ہے، لیکن خالق کیا فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت اسے بلند کرتا ہے۔ اگر بلند ہونا چاہتے ہیں تو اکڑنے سے بلند نہیں ہوں گے، اور پیٹھ کے پیچھے بات کرنے سے یا ٹیڑھے ہو کر کے بات کرنے سے، اپنا غرور بتانے سے یہ بلندی نہیں پہنچے گی۔ بلندی میں وہ پہنچے گا جو خاکسار ہوگا۔ دانا ہے نا، دانا جو ہے وہ زمین میں جا کر کے ہی اور بلندیوں تک پہنچتا ہے، اپنے آپ کو وہ مٹی کے اندر ملاتا ہے، مٹا دے اپنی ہستی کو، گر مرتبہ چاہے دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ حدیث جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو سربلندی عطا کرتا ہے، دیتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث تھی، مسلم شریف حدیث نمبر 2588 اتراتے ہوئے چلنا اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنا کپڑا غرور کی نیت سے لٹکایا، جس نے اپنا کپڑا غرور کی نیت سے لٹکایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ یہ ہے تکبر، کہ تکبر کی بنیاد پر اس نے زمین سے لٹکا دیا، نگاہ رحمت سے اللہ رب العزت نہیں دیکھے گا۔ بخاری شریف حدیث نمبر 5784 مسلم شریف حدیث نمبر 2085۔ یہ مردوں کے لیے، لیکن خواتین جب مسجد میں جایا کرتی تھیں تو ان کی چادر گندگی میں لگ جاتی تھی، تو صحابی فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ ہماری چادر گندگی میں لگ جاتی ہے، زمین کے اوپر گندگیاں رہتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی اپنی چادر کو عورتوں کو اٹھانے کا حکم نہیں دیا کہ ان کی پنڈیاں نظر آ جائیں۔ آپ نے کیا فرمایا کہ جب تم وہاں سے چل کر کے نکلتی ہو گندگی لگ جاتی ہے، آگے جا کر کے جب وہ دوسری مٹی پہ ٹکرائے گی وہ چادر تو وہ پاک ہو جائے گی۔ اس وقت بھی عورت کے لیے کپڑوں کو کم کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ مرد اسے دیکھ لے، لیکن مرد کے لیے یہاں پہ حکم ہے کہ وہ اپنے ٹخنوں کو کھلا رکھے۔ ٹخنے کے تعلق سے ایک اور حدیث دیکھتے ہیں، یہ حدیث آپ نے نمبر لکھ لیا، بخاری شریف حدیث نمبر 5784، مسلم شریف حدیث نمبر 2085۔ ایک اور حدیث دیکھتے ہیں جو ابو داؤد نے روایت کی ہے، سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کے افراد ہیں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا اور نہ ان کے طرف نظر رحمت سے دیکھے گا۔ اللہ اکبر! رحمان مالک یوم الدین، وہی مالک رہے گا، اور نہ وہ کلام کرے گا اور نہ نظر رحمت سے دیکھے گا۔ کیا بندے کا بنے گا؟ ان کے گناہوں کے، اور نہ انہیں گناہوں سے پاک کرے گا۔ 3 بات بتائی گئی، نہ نظر رحمت سے دیکھے گا، نہ ان سے کلام کرے گا، اور نہ ان کے گناہوں سے انہیں پاک کرے گا۔ تو جو گناہ سے پاک نہیں ہوا وہ جہنم میں جائے گا، کیونکہ گناہگار جنت میں نہیں جاتا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ بھی کلیئر کر دیا، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کون فرما رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کلمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار دہرائے کہ اللہ رب العزت اس شخص سے نہ کلام کرے گا، نہ نظر رحمت سے دیکھے گا، نہ اسے پاک کرے گا۔ 3 بار فرمایا، اور میں نے پوچھا یہ لوگ نامراد ہو گئے، مطلب جو صحابیوں کہتے ہیں واقعی یہ لوگ تو نامراد ہو گئے اور انہوں نے نقصان اٹھایا، اے اللہ کے رسول یہ کون لوگ ہیں؟ ادب احترام سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ تو تباہ برباد ہو گئے، یہ شخص، اس نے تو نقصان اٹھا لیا، یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں یہ 3؟ تو آپ نے فرمایا ایک مسلم، یعنی چادر، تہبند یا سلوار وغیرہ جو بھی ہے وہ جو زمین سے لٹکاتا ہے۔ ایک وہ شخص ہے جو زمین سے اپنی چادر کو، اپنے کپڑے کو، اپنے پینٹ کو، اپنے سلوار کو لٹکاتا ہے۔ دوسرا احسان کر کے جتانے والا، کسی کے ساتھ اس نے احسان کیا، کسی کا کام کیا، کسی کے کام میں ہاتھ بٹایا، اور بعد میں آ کر کے کسی یتیم کو پالا، پھر بعد میں آ کر کے بیوی کے ساتھ احسان سلوک کر رہا، پھر احسان جتا رہا ہے، میرے ٹکڑوں میں پل رہی ہے، یا ماں باپ کے اوپر احسان جتا رہا ہے۔ کسی بھی قسم کا احسان اگر اس نے جتایا ہے، کسی کے اوپر احسان کیا، احسان کرنے کی توفیق تو اللہ نے دی تھی، جو احسان کیا تھا وہ دین تو اللہ کی تھی، لیکن یہ احسان کر کے اور احسان جتا رہا ہے، جتانے والا۔ اور تیسرا جو جھوٹی قسمیں کھا کر اپنا مال فروخت کرتا ہے۔ ابو داؤد
جو جھوٹی قسم کھا کر کے مال فروخت کرتا ہے. ابو داؤد حدیث نمبر 4087. کیا چیز پتہ چلی؟ ان 3 باتیں اس کے اندر ہے. پہلی بات یہ ہے کہ ایک شخص وہ ہے جو تکبر کرتا ہے. اللہ رب العزت نہ اس سے بات کرے گا، نہ نظر رحمت سے دیکھے گا، نہ اسے پاک کرے گا. تکبر والا تھا ایک. دوسری صفت کیا تھی؟ دل آزاری کرنا. ایک کسی کے ساتھ احسان سلوک کریں، ہم کسی کے ہاتھ بٹائیں، کسی کی ضرورت پوری کریں اور پھر اس کو احسان جتائیں تو کیا ہوگا؟ دل آزاری ہوگی، تکلیف پہنچے گی. اور تیسرا دھوکہ دینا. قسم کھا کر کے مال بیچ رہا ہے، یعنی اللہ کی قسم کھا کر کے دھوکہ دے رہا ہے اس کو. تو یہ 3 شخص ایسے ہیں کہ اللہ رب العزت ان سے نظر رحمت نہیں کرے گا. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. آخر 2 حدیث اور دیکھتے ہیں. سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ابو القاسم رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مومن کی چادر نصف پنڈلی سے لے کر نیچے اس جگہ تک ہونی چاہیے جو جگہ ٹخنوں سے اوپر ہے، اور جو اس سے نیچے ہوگی وہ جہنم میں جلائی جائے گی. مسند احمد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 504 حدیث نمبر 10566. اس کے باوجود بھی اگر کوئی ٹخنے سے نیچے کرے گا تو وہ سوچ لے. آخر حدیث جو امام بخاری نے روایت کی ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی غرور میں اپنی چادر لٹکا کر چلا جا رہا تھا کہ وہ زمین میں دھسا دیا گیا، بس وہ قیامت تک زمین میں دھستا رہے گا. بخاری شریف. یہ ہے تکبر. متکبر شخص اس طریقے سے تباہ اور برباد ہوتا ہے. یہ بخاری شریف حدیث نمبر 5789. ہماری کلاس کی آخر آیت جو تھی، اور تم اپنی چال درمیانہ رکھنا اور اپنی آواز دھیمی رکھنا. آواز جو ہے نہ بہت زیادہ ہو اور نہ بہت زیادہ کم ہو کہ کوئی سن نہ سکے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتے تھے تو پوری وضاحت کے ساتھ بات کرتے. آپ کی بات ایک ہی بار میں کوئی سمجھ جاتا تھا. اور دائی کے لیے لینگویج بہت بڑا معنی رکھتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ رب العزت نے آپ کی جو پرورش کیا، آپ کو جس سب سے پہلی چیز آپ اگر دیکھیں تو نبی صحت، مومن کے لیے صحت جو ہے، مومن صحت مند مومن اللہ رب العزت کو پسند ہے. تو اللہ رب العزت نے اس وقت کا نظام ہی ایسا تھا عرب کا کہ بچے کو گاؤں میں پہنچا دیا جاتا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت کا اللہ رب العزت نے خیال رکھا اور آپ کو گاؤں میں پہنچایا گیا، اور وہاں کی آب و ہوا اور آپ کا جسم جو ہے وہ مضبوط ہوا. دوسری وجہ، جس خاندان میں آپ کو رکھا گیا، کیونکہ اللہ رب العزت کی طرف سے وہ گھرانہ سب سے غریب گھرانہ تھا، کوئی بچہ مل نہیں رہا تھا. تو ان کے شوہر نے کہا کہ ہو سکتا اللہ رب العزت اسی میں برکت رکھ دے، کوئی اس بچے کو لے نہیں رہا ہے کیونکہ وہ یتیم ہے، اس کے والد کا انتقال ہو گیا عبداللہ کا، تو ٹھیک ہے تم اسی بچے کو لے کر کے آ جاؤ محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم. اس گھرانے کو کیوں منتخب کیا گیا اللہ بہتر جانتا ہے. ایک بات یہ بھی آتی ہے تفسیر میں، اس کی سیرت میں، کہ یہ گھرانہ زبان کا بہت اچھا تھا، زبان کا بہت ماہر تھا. تو گاؤں میں پہنچانے کی دوسری وجہ یہ تھی کہ بچے کی زبان اچھی ہو، کیونکہ گاؤں کی جو لینگویج ہوتی ہے وہ شدھ لینگویج ہوتی ہے، اچھی لینگویج ہوتی ہے. اور اس گاؤں میں بھی جو سب سے اچھا زبان کو جاننے والا تھا عربی کا، وہ وہی گھرانہ تھا جس گھرانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دائی حلیمہ نے آپ کو رکھا تھا. تو زبان ایک دائی کے لیے بہت معنی رکھتی ہے. ہم جو بات کر رہے ہیں اگر سامنے والا اس کو سمجھ نہیں رہا ہے تو ہماری دعوت کوئی کام کی نہیں رہے گی. یہی کام بزنس میں بھی ہوتا ہے، یہی آپ کے کسی بھی لین دین میں بھی ہوتا ہے کہ اگر ہماری زبان سامنے والا نہیں سمجھ رہا ہے تو وہ بے فسود ہو جائے گی. جیسے کوئی شخص ہندی جاننے والا، ہم انگلش میں بات کر رہے ہیں یا زیادہ تر انگلش بول رہے ہیں، کوئی ہندی جانتا ہے لیکن ہم اردو بہت زیادہ بول رہے ہیں، اس میں فارسی بھی ملا دے رہے ہیں، عربی بھی ملا دے رہے ہیں، اپنی بڑائی اور اپنی تکبر میں آ کر کے کہ ہماری تو لینگویج ایسی ہے اور تم تو حقیر ہو، تم تو سمجھ بھی نہیں سکتے ہماری بات کو. کیا ہوگا؟ وہ ہماری بات نہیں سمجھ پائے گا. تو بات کے تعلق سے بھی یہاں پہ فرما دیا گیا، اور تو اپنی چال درمیانہ رکھنا اور اپنی آواز دھیمی رکھنا. بلا شبہ سب آوازوں میں بدترین آواز گدھے کی آواز ہے. گدھے کے تعلق سے ایک حدیث، آخری آج کی کلاس کی حدیث، سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مرغ کو آواز سنو، مرغ یعنی مرغا کو آواز سنو تو اللہ تعالیٰ کی اس کا فضل طلب کرو.
مرغ کی آواز سنو تو اللہ کا فضل طلب کرو۔ دوسری حدیث میں ہم کو ملتا ہے کہ جو دعا کے قبول ہونے کی جو گھڑیاں ہیں، وقت ہے، ان وقتوں میں مرغ کا آواز دینا بھی ہے، مرغ کا بانگ دینا جس کو ہم بولتے ہیں، جب وہ بانگ دیتا ہے اس لیے کہ وہ فرشتے کو دیکھ کر کے بانگ دیتا ہے، آواز دیتا ہے، تو اس وقت دعا بھی کرنا چاہیے، اور یہ آواز اچھی آواز۔ اور جب گدھے کی آواز سنو تو اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرو، اس لیے کہ وہ شیطان کو دیکھتا ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 3303، مسلم شریف حدیث نمبر 2729۔ تو گدھے کی آواز جیسا ریک کر کے بات کرنا ہے، گھر کے اندر بیوی سے اس طریقے سے بات کر رہے، یا بچے سے اس طریقے سے بات کر رہے، یا بوڑھے ماں باپ سے اس طریقے سے بات کر رہے، یا اپنے نوکر سے اس طریقے سے بات کر رہے، یا راستہ چلتے ہوئے کسی نے اگر ٹھوکر مار دیا تو اس سے اس طریقے سے بات کر رہے، چیخ چیخ کر کے بات کر رہے، تو یہ بات اللہ رب العزت نے فرمائی یہ گدھا ہے، یہ ریک کر کے بات کر رہا ہے۔ تو ایسی آواز سے بھی اللہ رب العزت ہمیں محفوظ رکھے۔ ایک نظر میں ہم سنیں کہ کیا کیا نصیحت کی گئی اس رکوع کے اندر۔ اللہ کا حق ادا کرنا ہے، یعنی شرک نہیں کرنا ہے، توحید کے اوپر قائم رہنا ہے۔ دوسرا، والدین کے حقوق کو ادا کرنا ہے، والدین کے حقوق کے اندر بھی بیلنس رہے گا، اگر وہ اللہ کی نافرمانی کی بات کریں گے تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اللہ کا حق یعنی معروف میں ان کی اطاعت ہے، غیر معروف میں ان کی اطاعت نہیں ہے۔ چوتھا، آخرت پر یقین دلانا یا آخرت کا یقین رکھنا کہ عمل کا اجر اللہ رب العزت عطا کرے گا۔ اللہ پر توکل رکھنا کہ ہم نے رائی کے دانے کے برابر بھی عمل کیا تو اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ اور ریاکاری سے بچنا کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے، پھر کسی اور کو دکھانے کی ہمیں کیا ضرورت ہے، ساری کائنات کا خالق اور مالک دیکھ رہا ہے۔ چھٹواں، نماز کا قائم کرنا، وقت کی پابندی کے ساتھ نماز کا ادا کرنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ فریضہ ہے ہم سب کے اوپر۔ آٹھواں، صبر کرنا، دین کے اوپر عمل کرنے میں صبر کرنا۔ نوواں، بے رخی نہ کرنا، یعنی بے رخی سے کسی کے ساتھ بات نہیں کرنا ہے، یہ بھی تکبر کے اندر آتا ہے۔ اکڑ کر نہ چلنا، یہ تو تکبر ہے ہی ہے کہ اکڑ کر کے ہم نہ چلیں، اور بات کرنے کے سلیقہ یہاں پہ سکھایا گیا کہ کس طریقے سے آپ بات کریں گے، وہ آپ کا رشتہ دار ہو، کسٹمر ہو، یا دائی مدعو ہو، جو بھی ہو، اس سے آپ بے رخی سے بات نہیں کر سکتے۔ اکڑ کر کے نہیں چلنا ہے، چلنے کے اندر بھی، کیونکہ آپ کو چلنے سے بھی پہچان لیا جاتا ہے، یہ تکبر اس کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ 10واں تھا، 11واں، چال میں درمیانہ روی اختیار کرنا ہے، اکڑ کر نہیں چلنا ہے، چال میں درمیانہ روی اختیار کرنا۔ 12واں، آواز ہماری، گفتگو جو ہے ہماری وہ صحیح ہونا چاہیے۔ آج کی کلاس میں ہم نے کیا سیکھا؟ اللہ اکبر، وقت کافی ہو گیا، مختصر سا آپ سمجھ لیں۔ سب سے پہلا، زندگی کا مقصد ہمیں کیا ملا؟ آج کی کلاس میں اس رکوع میں زندگی کا مقصد ہمیں ملا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے کے راستے کی پیروی کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا نا کہ انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے طرف رجوع کرنے والے کی پیروی کرنا، یعنی نبی کی پیروی کرنا، یہ تھا سورہ لقمان آیت نمبر 15 کے اندر۔ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، یعنی اللہ کی کیا عطا ہے ہمارے اوپر، اس کا نمبر 1 15 نمبر کی آیت میں تھا، سب کچھ پلٹنا اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، ہمیں اللہ کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے، یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ بتا دے گا کہ ہم کس عمل کو کر کے آئے ہیں۔ تیسرا، یہ بھی 15 نمبر کی آیت میں تھا، تیسرا، کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو آسمان یا کسی جگہ تو اللہ رب العزت اسے نکال لائے گا، یعنی ہمارے چھوٹے چھوٹے عمل کو، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اپنی نیکی کو دیکھے گا، جس نے ذرہ برابر بھی بدی کی ہوگی وہ اپنی بدی کو دیکھے گا۔ سورہ لقمان آیت نمبر 16 میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ ذرے ذرے کو تمہارے سامنے لے کر کے آ جائے گا۔ چوتھا، اللہ تعالیٰ باریک بین اور باخبر ہے۔ اللہ رب العزت وہ ذات ہے کہ اسے پوری چیزوں کی خبر ہے، ہماری ہر نقل و حرکت کی خبر ہے، یہ 16 نمبر کی آیت میں تھا۔ اللہ تعالیٰ کسی خود پسند فقر جتانے والا شخص سے محبت نہیں کرتا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے تو یہ خود اپنی تعریف کرنا یا اپنی بڑائی یا ڈنگے ہانکنا یا فخر کرنا، غرور کرنا، اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ سورہ لقمان آیت نمبر 18۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رہنما ہے، اس تعلق سے نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہمیں سکھایا کہ اللہ کا کیسے شکر ادا کیا جائے گا، سورہ لقمان آیت نمبر 12 کی تفسیر میں۔ دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا سکھایا کہ ان کے ساتھ کیسا حسن سلوک کیا جائے گا، سورہ لقمان آیت نمبر 14 کی تفسیر میں۔ تیسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کی اچھی تربیت کرنا ہمیں سکھایا، سورہ لقمان آیت نمبر 3 کی تفسیر میں۔ چوتھا پوائنٹ اہم، کامیاب لوگوں کی رویے،
مطلب کامیاب لوگ کون ہوتے ہیں؟ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والا، نمبر 2 یہ آیت نمبر 12 میں تھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ کرنے والا، آیت نمبر 13 میں تھا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا، آیت نمبر 14 میں تھا، چوتھا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں والدین کی اطاعت نہ کرنا۔ اگر ہم کامیاب ہونے والوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں والدین کی اطاعت نہ کرنا یا کسی کی بھی اطاعت نہ کرنا۔ جب والدین کہہ دیے تو اس سے بڑا درجہ نہیں ہے کسی کا، تو کسی کی بھی اطاعت نہیں کی جا سکتی۔ یہ سورہ لقمان آیت نمبر 15 سے ہم کو ملا۔ والدین سے معروف طریقے سے برتاؤ کرنا ہے، یعنی اگر وہ نافرمان بھی ہے، یہاں تک کہ مشرک بھی ہے، اتنے بڑے گنہگار بھی ہیں، اس کے باوجود بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک ہمیں رکھنا ہوگا۔ سورہ لقمان آیت نمبر 15۔ چھٹواں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنے والوں کی راستے کی پیروی کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو رجوع کرتے ہیں ان کے راستے کی پیروی کرنا، اسی کو منہج کہتے ہیں کہ ہمیں اطاعت کس کی کرنا ہے؟ جیسے اللہ کی اس طریقے اللہ اور اللہ کے نبی کی ویسی اطاعت کرنا ہے جیسے صحابی نے کیے، اور صحابی نے کیسا کیے؟ جیسے صحابی نے تابعین نے دیکھ کر کے، پھر تابعین نے صحابی کی اطاعت کیے، اور پھر تابع تابعین نے کیے، پھر علماء کرام نے کیے، اور پھر اس کے بعد وہ سلسلہ وہ کڑی ہم تک آ کر کے مل گئی۔ یہ منہج ہے۔ ساتواں اپنی آواز کو اپنی اولاد کو نماز کا حکم دینا، یعنی اپنی اولاد کو تربیت کرنا۔ یہ سورہ لقمان آیت نمبر 17۔ یہ بھی نیکوکاروں کی پہچان ہے، اپنی آواز کو اپنی اولاد کو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، اپنی اولاد کو برائی سے روکنے کا حکم دینا، یعنی اپنی اولاد کو داعی بنانا، اپنی اولاد کو بچپن سے سکھانا ہے کہ تمہیں برائی سے روکنا ہے، یعنی شرک سے روکنا ہے، توحید کی دعوت دینا ہے، اسلام کی دعوت دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے۔ 10واں یہ سب 17 نمبر کی آیت میں تھا۔ 10واں اپنی اولاد کو صبر کی تلقین کرنا ہے، صبر سکھانا ہے اپنی اولاد کو، آیت نمبر 17 میں ہم کو ملا۔ 11واں اپنی اولاد کو لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کرنے کی تلقین کرنا ہے، آیت نمبر 18 میں ملا۔ اور اپنی اولاد کو اللہ تعالیٰ کی بصیرت کا احساس دلانا ہے، اللہ تعالیٰ کی بصیر ہونے کا، یعنی اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، رائی کے دانے کے برابر بیٹا تو جو عمل کر رہا ہے اللہ اسے دیکھ رہا ہے، تو اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے، اللہ بصیر ہے، اس کا احساس دلانا ہے اپنے بچے کو، آیت نمبر 16 کے اندر ہم کو ملا۔ 12واں پوائنٹ تھا۔ 13واں زمین میں اکڑ کر نہ چلنا، یہ ہم کو بچے کو سکھانا ہے کہ بیٹا تمہاری چال کیسی ہوگی، آیت نمبر 18۔ 14 خود پسندی نہ کرنا، یعنی خود اپنی ڈنگے نہ مارنا، یہ بھی بچے کو سکھانا ہے، آیت نمبر 18۔ اپنی چال میں اعتدال رکھنا ہے، اعتدال رکھنا یعنی بہت تیز چال بھی نہیں اور بہت دھیمی چال بھی نہیں، یہ 15واں پوائنٹ تھا، آیت نمبر 19 کے اندر۔ 16واں اپنی آواز کو پست رکھنا ہے نا، دھیمی رکھنا ہے، سورہ لقمان آیت نمبر 19 کے اندر، نہ بہت دھیرے نہ بہت تیز۔ ناکام لوگوں کے رویے، کفر کرنا، آیت نمبر 12 کے اندر ہے۔ آؤ کچھ کر لیں، یعنی کچھ بات کا ہم عہد کریں، تو کون سی بات کا ہم آج کی کلاس کے اندر کون سی ایسی بات تھی جس کا ہمیں عہد کرنا چاہیے کہ ہم اس کام کو کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بننا ہے انشاءاللہ تعالی، اللہ رب العزت کا شکر گزار بننا ہے، اپنے والدین کا شکر گزار بننا ہے انشاءاللہ تعالی۔ منزل کہاں ہے ہماری، یعنی ہم کہاں پر ہیں؟ کیا آج کی کلاس سے میں ہم نے یہ عزم کیا ہے، یہ ہم اپنا سیلف انالیسس کریں گے صرف 7 پوائنٹ کے اندر، کیا میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا ارادہ کیا ہے آج کی کلاس میں؟ نمبر 2 کیا میں نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا ارادہ کیا ہے؟ تیسرا کیا میں نے اپنے اولاد سے اچھی تربیت کرنے کا ارادہ کیا؟ کیا میں نے بھی اپنی اولاد کی اسی طریقے سے تربیت کرنے کا ارادہ کیا یا نہیں کیا؟ کہ صرف ایسی بس ٹائم پاس تھا؟ کیا میں نے اپنی چال میں اعتدال پیدا کرنے کا ارادہ کیا؟ کل سے آپ جب بازار کے اندر چلیں تو آپ کی چال بدل جانا چاہیے، یہی تو درس ہے، یہی تو کلاس ہے۔ کیا میں نے اب کل ہم اپنے والدین سے ملے تو ہماری گفتگو الگ ہو جانا چاہیے، صبح ملے تو سب سے پہلے سلام ہو، سلام محبت پیدا کرتا ہے۔ بچے جب صبح اٹھے تو ہم ان کو سکھائیں کہ وہ سب سے پہلے سلام کریں، جب وہ اسکول جائیں تو سلام کر کے جائیں، جب اسکول سے واپس آئے تو سلام کر کے آئیں، یہاں بچے بڑے ہو جائیں یا چھوٹے ہو جائیں، جب بھی وہ گھر کے اندر آئے تو والدین سے سلام، یہ محبت کو پیدا کرتا۔ 5واں کیا میں نے اپنے والد کو اس کا حکم دینے کا ارادہ کیا ہے؟ کیا میں نے اپنے اولاد کو اس کا حکم دینے کا ارادہ کیا ہے
کیا میں نے نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کا ارادہ کر لیا ہے، میں خود اپنی ذات سے بھی اور اپنے بچوں کے لیے بھی، کہ میں بھی دائی اور میرا بچہ بھی دائی ہونا چاہیے؟ کیا میں نے ارادہ کیا ہے آج کی کلاس میں؟ ساتواں، کیا میں نے اللہ تعالیٰ کی بصیر ہونے کا احساس کرنے اور کرانے کا ارادہ کیا؟ سبحان اللہ، کیا میں نے اللہ کے بصیر، کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں سی سی ٹی وی کیمرے میں نہیں، میں خالق کائنات کی نظر میں ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرے ایک ایک عمل کو وہ دیکھ رہا ہے، میری ایک ایک نقل و حرکت کو وہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا، جو سمجھا، اللہ رب العزت اس میں ہمیں مزید غور و فکر کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ جب تک رکھ اس نصیحت اور وصیتوں کے ساتھ ہمیں اس دنیا کے اندر رکھ۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ